السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ سب؟ دوستوں آج ہم آپ کو ایک ایسے مسلم ملک کی سیر کروانے جا رہے ہیں جو مسلم دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے۔ ایسا ملک جو زراعت جیسی دولت سے مالا مال ہے اور اس کے پاس سوئٹزرلینڈ سے بھی زیادہ قدرتی خوبصورتی موجود ہے۔ جی ہاں، آج ہم سیر کرنے جا رہے ہیں پاکستان کی۔ کیا پاکستان نے کبھی کسی ملک کو قرضہ دیا ہے؟ پاکستان کے خوبصورت مقامات کون سے ہیں؟ کیا پاکستان ہمیشہ سے مالی مشکلات کا شکار تھا؟ آج کی ویڈیو میں ہم ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہر معلوماتی ویڈیو آپ تک وقت پر پہنچ سکے۔ تو چلیے نکلتے ہیں پاکستان کے ایک شاندار سفر پر۔ سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں کہ پاکستان کا آفیشیل نیم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے۔ پاکستان دو الفاظ سے مل کر بنا ہے، پاک اور ستان، یعنی پاک لوگوں کی سرزمین۔ دوستو کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان 1947 میں تو آزاد ہوا، لیکن اس کا نام چودھری رحمت علی نے 1933 میں تجویز کر دیا تھا۔ پاکستان کی کل آبادی 24 کروڑ ہے، جو آبادی کے لحاظ سے دنیا میں 5ویں نمبر پر آتا ہے۔ رقبے کی بات کریں تو پاکستان کا کل رقبہ 8,81,000 مربع کلومیٹر ہے، جو دنیا میں 33ویں نمبر پر آتا ہے۔ پاکستان کے بارڈرز کی بات کریں تو مغرب میں ایران، شمال اور شمال مغرب میں افغانستان، شمال مشرق میں چین، جنوب اور جنوب مشرق میں بھارت واقع ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کی سرحد عربین سی سے بھی ملتی ہے۔ پاکستان کی آفیشیل زبان اردو ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ پورے ملک میں صرف 8% لوگ اردو بولتے ہیں، جبکہ ملک کی آدھی سے زیادہ آبادی پنجابی بولتی ہے۔ جب پاکستان آزاد ہوا تو اس وقت آبادی صرف 3 کروڑ کے قریب تھی۔ 1990 سے 2009 کے دوران پاکستان کی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہوا۔ پاکستان میں مکمل مذہبی آزادی ہے۔ 96% مسلمان، 2% ہندو، 1.2% کرسچن اور باقی دیگر مذاہب کے لوگ آباد ہیں۔ دوستوں آپ نے کھیوڑا مائن کا نام تو سنا ہوگا، یہ دنیا کی دوسری سب سے پرانی نمک کی کان ہے۔ پاکستان دنیا بھر کو نمک ایکسپورٹ کرتا ہے۔ یہاں ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ فٹ بال میں پاکستان دنیا کی ٹاپ ٹیم تو نہیں، ٹیم کی رینکنگ نیپال سے بھی نیچے ہے، لیکن فٹ بال بنانے کے لحاظ سے پاکستان دنیا کا بہترین ملک ہے۔ یہاں کی فیکٹریز میں ہاتھ سے تیار کردہ فٹ بالز بنائے جاتے ہیں، خاص طور پر سیالکوٹ میں۔ ایک رپورٹ کے مطابق دنیا کا 80% فٹ بال پاکستان میں تیار کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کی شرح 60% ہے، جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں کافی کم ہے، کیونکہ تعلیم ایک ایسا شعبہ ہے جو کسی بھی ملک کی ترقی کی بنیاد ہوتا ہے۔ آپ نے پاکستان کی سڑکوں پر اکثر خوبصورت ٹرک دیکھے ہوں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے ٹرک دنیا کے سب سے خوبصورت ٹرک مانے جاتے ہیں؟ ان پر کیے گئے نقش و نگار کو ٹرک آرٹ کہا جاتا ہے اور ان کو دلہن کی طرح سجایا جاتا ہے۔ دنیا کا سب سے لمبا پتھروں کی مدد سے بنایا گیا ہائی وے بھی پاکستان میں ہے، جسے اکورام ہائی وے کہا جاتا ہے۔ یہ بہت خوبصورت راستہ ہے اور اس کے نظارے دیکھنے کے بعد شاید آپ سوئٹزرلینڈ کو بھی بھول جائیں۔ پاکستان میں خوبصورتی کی کوئی کمی نہیں، کمی صرف معیاری ہوٹلز کی ہے جہاں دنیا بھر کے سیاح رہ سکیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ دنیا کی سب سے اونچی ATM مشین بھی پاکستان میں موجود ہے؟ اس کی اونچائی 16,007 فیٹ ہے اور یہ نیشنل بینک آف پاکستان ATM ہے جو پاک چین بارڈر کے قریب واقع ہے۔ یہ مشین سولر اور ونڈ انرجی سے چلتی ہے۔ دنیا کی سب سے پرانی تہذیب بھی پاکستان میں ہی ہے۔ ایک اندازے کے مطابق یہ تہذیب 7,000 سال سے بھی پرانی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا ایمبولینس سسٹم بھی پاکستان کے پاس ہے، جسے ایدی فاؤنڈیشن نے بنایا۔ ان کے پاس 1800 سے زائد ایمبولینس موجود ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ پاکستان کے معاشی حالات بہتر نہیں، لیکن کیا پاکستان ہمیشہ سے ایسا تھا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 1960 میں پاکستان نے جاپان کو قرض دیا تھا۔ ورلڈ وار 2 کے بعد جاپان تباہ ہو چکا تھا اور اس نے کئی ممالک سے قرض لیا، جن میں پاکستان بھی شامل تھا۔ اس کے علاوہ 1963 میں پاکستان نے جرمنی کو بھی قرض دیا۔ اس وقت پاکستان کے صدر ایوب خان تھے۔ آپ نے پاکستان اسٹیل مل کا نام تو سنا ہوگا، جسے 1970 میں سوویت یونین کی مدد سے بنایا گیا۔ یہ ایشیا کی سب سے بڑی اسٹیل مل بن چکی تھی، جس نے چین، بھارت اور جاپان کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ یہ ایک سال میں 1.1 ملین ٹن پروڈکشن کرتی تھی، لیکن 21ویں صدی کے آغاز میں کرپشن اور مینجمنٹ کی خرابی کی وجہ سے اس کا زوال شروع ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو زراعت جیسی نعمت سے بھی نوازا، لیکن بدقسمتی سے ہم نے اس نعمت کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ 1947 سے 1960 تک پاکستان کی اہم فصلیں کپاس، چاول اور گندم تھیں، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ چیلنجز بڑھتے گئے، جیسا کہ نئی ٹیکنالوجی کا فقدان، آبپاشی کے نظام میں کمی اور پانی کی قلت۔ 1960 میں بھارت کے ساتھ سندھ طاس معاہدہ ہوا، جس سے پانی کے مسائل پر کافی حد تک قابو پایا گیا، نہری نظام بہتر ہوا اور پیداوار میں اضافہ ہوا۔
1960 سے 1970 کے دور کو گرین ریولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ پاکستان دنیا میں کپاس پیدا کرنے والا نمایاں ملک بن گیا اور فصلوں کے بیج ایکسپورٹ بھی کرنے لگا۔ 1980 سے 1990 کا دور آبادی میں اضافے کا تھا، لیکن زراعت اس رفتار سے ترقی نہ کر سکی۔ دنیا میں ایگریکلچر یونیورسٹیز اور ریسرچ سینٹر بننے لگے، لیکن پاکستان نے اس شعبے کو نظر انداز کیا، جس کی وجہ سے ہمیں گندم امپورٹ کرنی پڑی۔ ایسا ملک جو دنیا کو فصلیں ایکسپورٹ کرتا تھا، آج کرپشن اور تعلیم کی کمی کی وجہ سے اس حال میں ہے۔ پاکستان کا دارالحکومت 1969 تک کراچی تھا، کچھ عرصے کے لیے راولپنڈی، اور پھر 14 اگست 1967 کو اسلام آباد کو مستقل دارالحکومت بنایا گیا۔ اسلام آباد ایک خوبصورت شہر ہے جس کا موسم سارا سال خوشگوار رہتا ہے۔ اگر فوج کی بات کریں تو پاکستان کی فوج دنیا میں 9ویں نمبر پر آتی ہے۔ بلوچستان پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے اور قدرتی وسائل سے مالا مال ہے۔ یہاں سونا، تانبا، کرومائٹ، آئرن اور زنک جیسے ذخائر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ گیس کے سب سے بڑے ذخائر بھی یہاں موجود ہیں۔ گرینائٹ جو دنیا کا مہنگا ترین پتھر ہے، وہ بھی بلوچستان میں پایا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ان قدرتی وسائل سے فائدہ نہیں اٹھایا گیا۔ اللہ نے پاکستان کو دنیا کی سب سے گہری بندرگاہ گوادر پورٹ سے بھی نوازا، جو جغرافیائی لحاظ سے نہایت اہم مقام پر واقع ہے۔ یہ بندرگاہ ایشیا کی تجارت کو جوڑ سکتی ہے اور اسی لیے چین نے SPEC منصوبہ شروع کیا، جس سے چین یورپ کی منڈیوں تک پہنچ سکتا ہے۔ گوادر پورٹ پہلے عمان کا حصہ تھی، جسے پاکستان نے 8 ستمبر 1958 کو خرید کر پاکستان میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو ہر طرح کی نعمت سے نوازا ہے، لیکن عوام اور حکمرانوں نے اس کی قدر نہ کی۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو ایماندار حکمران دے اور عوام کو شعور عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو کیسی لگی کمنٹس میں ہمیں ضرور بتائیں۔ آپ اگلی ویڈیو میں کس ملک یا گاؤں کی سیر کرنا چاہتے ہیں، اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔